بارے میں بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلے ہم یوحنا کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ یوحنا کے نام کا مطلب یہوہ مہربان ہے۔ یوحنا باقی تمام شاگردوں سے عمر میں کم اور یسوع مسیح کا پیارا شاگرد تھا۔ انجیل کی منادی کرتے ہوئے اسے رومی حکمرانوں نے پکڑ لیا اور روم میں ایک اسٹیڈیم جہاں پر بہت سے لوگ تھے ان کے سامنے کھولتے ہوئے تیل کے کڑاہے میں ڈال دیا گیا، لیکن وہ موزانہ طور پر بچ گیا۔ پھر اسے پینے کے لیے زہر کا پیالہ دیا گیا جس میں سے زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ پھر یوحنا کو پتمس کے جزیرے میں جلاوطن کر دیا گیا اور یہیں پر بائبل مقدس کی آخری کتاب مکاشفہ انہوں نے وہ لکھی۔ اس کے بعد وہ افسس میں چلے گئے جہاں 100 عیسوی کے نزدیک ان کی طبعی موت واقع ہوئی۔ یہی وہ واحد شاگرد ہے جس کو طبعی موت ملی۔ اس کے بعد ہم پترس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اس کے نام کا مطلب ہے چٹان۔ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں اس پتھر پر کلیسیا بناؤں گا، اور جب پترس نے پہلی بار خوشخبری کی منادی کی تو پہلے ہی دن تقریباً 3000 لوگوں نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا اور بپتسمہ پایا۔ تقریباً 67 عیسوی میں رومی بادشاہ نیرو کے کہنے پر انہیں صلیب دیا گیا۔ جب انہیں صلیب دیا جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ مجھے صلیب پر الٹا لٹکایا جائے، کیونکہ میں اس قابل نہیں کہ اپنے استاد یعنی یسوع مسیح کی طرح صلیب پر لٹکایا جاؤں۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں متی رسول کے بارے میں۔ متی ایک محصول لینے والا تھا۔ اس کے نام کا مطلب ہے خدا کا تحفہ۔ متی نے کئی ملکوں میں انجیل کی منادی کی جس میں ایتھوپیا، مقدونیہ اور شام شامل تھے۔ متی کو ایتھوپیا میں تلوار سے مارا گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ برتلمائی مائی کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اس کے نام کا مطلب ہے تلمائے کا بیٹا۔ اس نے متی کی انجیل کو عبرانی میں ترجمہ بھی کیا تھا۔ آرمینیا میں منادی کے دوران اسے باربوس راجہ کے کہنے پر سن 71 عیسوی میں اس کے جسم سے چمڑی اتار کر صلیب پر لٹکایا گیا۔ مقدس توما۔ توما کے نام کا مطلب ہے جڑواں۔ توما سن 49 عیسوی میں بھارت پہنچے اور یہاں پر انہوں نے خوب شہر بہ شہر جا کر انجیل کی منادی کی۔ توما نے کیرلا، چین، اوپری بھارت، پنجاب میں منادی کی۔ جب وہ مہلا پور کی پہاڑی دعا کر رہے تھے تو کچھ لوگوں نے پیچھے سے ان کی کمر میں بھالا مار دیا۔ اس پہاڑی کو اب سینٹ تھامس ماؤنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہیں چنئی میں دفن کیا گیا جہاں پر اب ایک خوبصورت چرچ بنا دیا گیا ہے۔ تدئی۔ تدئی کو تریوس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے نام کا مطلب ہے پورے دل سے۔ انہوں نے آرمینیا میں منادی کی اور سن 50 عیسوی کے آس پاس انہیں وہاں پر تیروں سے چھلنی کر کے شہید کر دیا گیا۔ شمعون کنانی، جسے شمعون زیلوتیس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے نام کا مطلب ہے اس نے سنا ہے۔ انہیں الگ پہچان دینے کے لیے زیلوتیس کہا جاتا تھا۔ یہ تقریباً 40 برس کا تھا جب یسوع مسیح کا شاگرد بنا۔ اس نے انگلینڈ کے لنڈن میں بھی منادی کی۔ ان کی شہادت کے بارے میں مورخین مختلف خیال پیش کرتے ہیں۔ بعض لکھتے ہیں کہ انہیں صلیب دی گئی اور کچھ لکھتے ہیں کہ انہیں آرے سے چیرا گیا اور ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ حلفئی کا بیٹا یعقوب۔ اس شاگرد کا ذکر اناجیل میں صرف 2 ہی مرتبہ آیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد انہوں نے یروشلم میں رہ کر یہودیوں میں ہی تعلیم دی۔ اسے ہیکل کے کنگرے سے نیچے گرا دیا گیا، پھر بھی یہ مرا نہیں۔ پھر اس پر پتھراؤ کیا گیا۔ اس کو سن 54 عیسوی میں شہید کیا گیا۔ ہیرودیس انتپاس کے دور میں اسے مارا گیا۔ اندریاس۔ یہ پطرس کا چھوٹا بھائی تھا۔ اس کے نام کا مطلب ہے بہادر، جو سب سے پہلے یسوع کا شاگرد بنا، اور اسی نے اپنے بھائی پطرس کو بتایا کہ ہمیں خرسطس مل گیا۔ سن 60 میں یونان میں ایکس کی شکل صلیب پر لٹکا کر انہیں مار دیا گیا۔ جب انہیں صلیب پر لٹکایا گیا
تو وہاں پر یہ تقریباً 2 یا 3 دن سلیب پر لٹکے رہے، اور جو بھی وہاں سے گزرتے تھے یہ ان کو خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کی باتیں بتایا کرتے تھے، جس سے لوگ چڑھ کر ان پر پتھراؤ بھی کیا کرتے تھے۔ ابھی ہم جانیں گے زبدی کے بیٹے یعقوب کے بارے میں۔ یہ یوحنا کا بڑا بھائی اور سلومی کا بیٹا تھا۔ یہ شاگردوں میں سب سے پہلا تھا جس کو شہید کیا گیا۔ سن 44 عیسوی میں یروشلم میں منادی کرتے ہوئے اسے ہیرودیس اگرپا نے ہیکل کے کنگرے پر اس کا سر تن سے جدا کر کے نیچے پھینکوا دیا تھا۔ فلپس یہ گلیل کا رہنے والا تھا، جس کے نام کا مطلب ہے گھوڑوں کا دوست۔ یہ یسوع کا دوسرا شاگرد تھا۔ یہ انجیل کی منادی کے لیے ترکی اور روس گیا، جہاں پر 20 سال تک اس نے خوشخبری کو پھیلایا۔ 80 عیسوی میں اس کو الٹی سلیب دی گئی، جس سے وہ مر گیا۔ یہودا اسکریوتی، یہودا کو جب پچھتاوا ہوا تو اس نے پیسوں کو پھینک دیا اور اس نے اپنے آپ کو پھانسی لگا لی۔ دوستو، بات یہ نہیں کہ ان سب کی شہادت کیسے ہوئی، خوبصورت بات یہ ہے کہ ان سب کا یسوع مسیح پر ایمان اتنا زیادہ تھا کہ وہ ایک دردناک موت کو بھی ہنس کر گلے لگانے سے دریغ نہیں کرتے تھے، اور وہ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے، اور انہوں نے خدا یسوع مسیح کے حکم کو اولین درجہ دیا، اور وہ جگہ بجگہ جا کر ملک بہ ملک جا کر انہوں نے انجیل کی منادی کو پھیلایا۔ تو ہمیں بھی ضرورت ہے اس وقت کہ ہم خدا یسوع مسیح کی انجیل کی منادی کو بغیر کسی خوف ڈر کے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ یہی ہمارا اولین فرض ہے۔ شکریہ۔